کو بند کر لینا. بعض لوگ بہت برائیاں کرتے ہیں نا, اور ابھی پردھانی کا الیکشن نکلا, اللہ معاف فرمائے, رمضان میں نکلا حضرت. بعض تو اتنا جھوٹ بولا ہے, رمضان کا مہینہ آتا ہے گناہوں سے دور ہو جانے کا, جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لینے کا, عبادتیں کرنے کا, اتنا جھوٹ بولا, وہ بھی رمضان ہے. لڑو الیکشن, لڑاؤ. جو پردھان قوم کے کام آئے, دین کے کام آئے, اسے اپنا ووٹ دو, کامیاب بنا دو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, یہ آؤ آگے بڑھو. سمجھے کوئی محلے میں اچھا کام کرے رہے, اسے آگے بڑھا دو. مگر جھوٹ کی حد ہو گئی ہے, جھوٹ کی حد ہو گئی ہے. غیبت کرتے, چغلی کرتے, چوراہوں پہ کھڑے ہو گئے, تیری برائی, میری برائی, اس کی برائی, اس کی برائی. کرتے نہیں کرتے بولو؟ کتنے لوگ کرتے؟ 40%. اللہ فرماتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. آپس میں غیبت مت کرو, چغلی مت کرو, ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. پوری دنیا غلط ہو سکتی, اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بے شک. نبی کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں. کتنی عورتیں بولو؟ 2 عورتیں آئیں اپنے مسائل. نبی نے کہا سنو, تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ وہ تو چکر میں. کہنے لگی آقا نہیں, کون ہوگا ایسا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے گا؟ نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو. دونوں چپ. کہہ رہی ہیں آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی ہم کھا کے نہیں آئے. میرے نبی نے فرمایا کھا کر کے آئی ہو. دونوں رو کر کے کہنے لگی آقا مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو چھوڑے, آج کی تاریخ میں ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا. نبی نے فرمایا اچھا, ادھر جاؤ, اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور قے کرو, پلٹی کرو. جیسے ہی دونوں عورتیں ادھر گئیں اور جب حلق میں انگلی ڈال کے قے کی تو گوشت کی بوٹیاں لوتھڑے نکل رہے تھے. وہ دونوں رونے لگی, کہنے لگی قسم رب ذوالجلال کی آقا ہم نے آج گوشت ہی نہیں کھایا, مگر یہ کہاں سے نکلا پریشان. نبی نے فرمایا تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو, برائی کر کے آئی ہو, چغلی کر کے آئی ہو, اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اللہ. آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا, ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو. سب لوگ ہاتھ اٹھا, پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے. بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں انشاءاللہ. بولو رکھ لو, زبان کی حفاظت کرو. نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی حفاظت تم کر لو, جنت کی ضمانت میں لیے لیتا ہوں. ایک زبان, دوسری شرمگاہ. تم نے ایسا کوئی شخص دیکھا, میری بہنیں بیٹھی ہیں کیسے بتاؤں, چلو تھوڑا میں ہلکے لفظوں میں بولوں گا, اسے پورا سمجھ لو گے. کوئی شخص ایسا دیکھا جو سگا بیٹا اپنی ماں سے غلط حرکت کرتا ہو, کتنا خراب ہوگا وہ بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. میرا اشارہ سمجھ گئے نا, پوری بات سمجھ گئے؟ کتنا نیچ انسان ہوگا, کتنا برا ہوگا, کتنا غلط ہوگا جو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. اب میں منہ کالا کروں, سمجھ لیں, پوری بات سمجھ لینا, ٹھیک ہے؟ تم نے دیکھا آج تک ایسا؟ پیارے میں حدیث بتاؤں گا, صحیح بتا رہا ہوں, منہ کو کلیج آ جائے گا. میں اس تقریر کو 2 گھنٹے میں بھی پھیلا سکتا ہوں, مگر ایک دم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات جلدی لا کر کے نا میں تمہیں زیادہ باتیں بتانا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کسی کے دل پہ اگر بات اثر کر جائے تو کامیاب ہو جائے, مگر شرط یہ ہے میری باتیں تم اپنے دوستوں تک پہنچاؤ گے. بولو خود بھی عمل کرو گے. بولو انشاءاللہ. بولو کون شخص ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط نظر رکھتا ہے, منہ کالا کرتا ہے؟ سنو, سود
क्या बोलो? सूद लेना देना खाना खिलाना। सूद लेने वाला और देने वाला एक रिश्वत। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। सूद जानते हैं कितना कारोबार चला रहे हैं लोग? कितने लोग ऐसे हैं? अगर कोई तुम्हारा दोस्त ऐसा हो, ये बात हदीस के जरिए से पहुंचा देना। अगर कोई सूद का कारोबार करता है, सूद का रुपये खाता, पैसा खाता, सूद लेता देता, तो सुन ले, सूद का जो गुनाह है उस गुनाह के दर्जे 70 है और एक हदीस में 73 का भी जिक्र आया है। इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह, 70 दर्जात। मगर सुनो फैजगंज के गयूर मुसलमानों, सुनो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा हो तो उसको ये बात बता देना, जो 70 दर्जे हैं, उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। कभी सोचा इस बात को? लोग देखते ही नहीं हराम क्या है हलाल क्या है, कब तक खाते रहेंगे? बेटी छोटी सी बच्ची, छोटा सा बच्चा, उसकी चाय पत्ती आ रही है, दूध आ रहा है, वो भी सट्टों के पैसे से, जुए के पैसे से, हराम के पैसे। ये खोपड़ी कभी नहीं भरती, कहां डालोगे इसे? कभी जिंदगी में देखा हजरत? ये पुराने लोग हैं, इनसे पूछो, इनके खेतों पे बड़े बड़े चक्रोट थे, बैलगाड़ी पूरी निकल जाती थी, पूरी, और आज आधी इन्होंने काट ली, आधी इन्होंने काट ली। इतनी पतली मेंढ बची, अब भी इसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, सुबह के जाकर फावड़ा टेढ़ा मार रहा। कहां लेके जाएगा? कहां लेके जाएगा? ये सारे चक्रोट खत्म, नहरें नरुए बना दिए, कहां लेकर के जाएगा? सगे भाई की अगर दीवार टेढ़ी है, दिल में इतनी जगह नहीं है, वो कह रहा भाई मैं सीधी कर लूं, तो कह रहा मार दूंगा, मर जाऊंगा। वो आंगन में खड़े को उसकी मां को गाली दे रहा, और वो आंगन में खड़े को उसकी मां को, उसकी मां अलग अलग है क्या? क्या दिमाग पर? जरा तवज्जो रखो, गौर करो। आज के बाद सूद कोई नहीं, रिश्वत कोई नहीं, तवज्जो आ रही है? हराम का रुपया और पैसा कोई नहीं। हलाल कमाओ, हलाल खाओ। रोजाना गोश्त नहीं खाओगे, चटनी से खाओ। तुम्हारे बच्चे फख्र करेंगे, हमारा बाप गरीब था मगर खून पसीने की कमाई खिलाता था। आखिरी बात बता दूं, टाइम ज्यादा ले लिया, इजाजत है आखिरी बात के लिए? कितने लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं। शराब वाली बात और बता दूं, खत्म कर रहा हूं, जबकि ये पूरा एक एक मौजू अलग अलग है, पूरा मौजू अलग अलग है। मगर सुनो, शराब, एक बात बताऊं, इस कपड़े पर जैसे पेशाब लगे, पेशाब 1 दिरहम से अगर ज्यादा हो तो कपड़ा नापाक, ऐसे ही बाज फुक़हा फरमाते हैं अगर शराब उस कपड़े पर लग जाए 1 दिरहम से ज्यादा हो तो जैसे पेशाब से नापाक होता है, ऐसे ही शराब से भी नापाक। बाज फुक़हा कहते हैं अब बताओ, कहीं पे अल्लाह और रसूल का नाम लिखा हो, उस पे पेशाब डालेगा कोई? नापाकी में शराब भी उसी के बराबर है। कोई ऐसा है किसी का दोस्त जो पेशाब पिए? पेशाब क्यों नहीं पी रहा? उसमें कोई इतनी बदबू थोड़ी है शराब से, इसलिए नापाक। यही तो है ना, नहीं पी रहे। कैसा मुसलमान है यार वो, जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेता है उसी मुंह से शराब पीता है, जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम लेता है उसी मुंह से शराब पीता है। हजरत अली का नाम लेके बहुत उछल रहे थे। हजरत अली ही के हवाले से एक बात बता दूं और ख़त्म कर दूं। बहुत कुदरत। कुरान की एक आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत शान नुज़ूल में एक वाक़या लिखा है, छोटा सा करके बताऊंगा। हजरत अली फरमाते हैं, तवज्जो रखना, जो शराब पीते हैं, किसी का दोस्त अगर शराब पीता छोड़ा देना, ये बातें बता देना। हजरत अली फरमाते हैं अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दो, समझ में आ गई? अब वो तालाब का पानी खुशक हो जाए, उस जमीन पर घास जम आए, घास उग आए, हजरत अली फरमाते हैं
ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں، کھا لیں، پیٹ بھر لیں، تو علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان بکریوں کا تم ایک دم غٹر 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 پوچھو تو کہہ رہے بیئر ہے بیئر، باڈی بنا رہا جم جا، وہ باڈی کس کام کی جو حرام سے بنے، وہ باڈی کس کام کی جو حرام چیزوں سے بنے، وہ باڈی کس کام کی جو عبادت میں نہ لگے، ماں باپ کی خدمت میں نہ لگے، دین اسلام میں نہ لگے، ایسی باڈی کسی کام کی نہیں سوائے قبر کے سانپ اور بچھوؤں کے۔ سانپ اور بچھوؤں کی غذا بنے گی۔ یاد رکھنا آج کے بعد شراب کو بھی ہاتھ مت لگانا، میں نے بات کافی آگے بڑھا دی ہے، یاد بات کئی چیزیں ایسی آ گئی ہیں۔ اللہ اللہ پیارے، اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، کوئی میرا دشمن نہیں ہے، اسلامی رشتے کے سب میرے بھائی ہو، سمجھ میں آ رہی؟ اور بچوں تمہیں بڑی محنت سے تمہارے استادوں نے پڑھایا، میرے لال اتنا ضرور خیال رکھنا، ذات پہ داغ آنے مت دینا، دھبا آنے مت دینا۔ ہمارے ہاتھوں سے تمہارے پگڑی بندھی ہے، صافہ بندھا ہے، تمہارے سینے میں قرآن آیا ہے، یہ سارے علماء موجود ہیں۔ آج سے ایسے ہو جاؤ، اگر تم کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو ہر ادا بولے نبی نبی، اور تم بھی سنو آپس میں میل محبت پیار، دل سے حسد کینہ بغاوت ادھر ادھر کرنا جلن، یہ ساری چیزیں نکال کے پھینک دو۔ تمہیں خدا کا واسطہ اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی کو نقصان بھی مت پہنچانا، اگر تم کسی کے کام میں نہیں آ سکتے تو اس کا کام بھی مت بگاڑنا۔ ادھر سے جاؤ تو سلام، ادھر سے آؤ تو سلام، آپس میں میل محبت پیار۔ نوجوانوں تمہارے پاس موبائل ہے نا، اس کو اچھا استعمال کرو، اچھی اچھی تقریریں سنو، اچھی اچھی نعتیں سنو، قرآن سنو، اسی سے نماز سیکھو، ساری باتیں اس کو اچھا استعمال کر سکتے ہو۔ میں اپنی بہنوں سے کہہ کے جاؤں گا تم موبائل کو ہاتھ مت لگاؤ مت لگاؤ مت لگاؤ۔